مصیبتیں آ پڑیں، فساد ظاہر ہو گیا، فی البر والبحر، تری اور خشکی میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، لیذیقہم، ایسا اس لیے ہوا تھا کہ اللہ ان کو چکھائیں، بعض الذی عملوا، ان کے بعض کرتوتوں کا پھل، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں اور واپس لوٹ آئیں۔ قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیجئے زمین میں سیر کر لو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، پھر دیکھو کہ پہلے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا، کان اکثرہم مشرکین، ان میں اکثر لوگ مشرک تھے، فاقم وجہک للدین القیم، بس آپ اپنے چہرے کو سیدھا کر لیں اس دین کی طرف جو سچا اور سیدھا ہے، من قبل ان یأتی یوم، پہلے اس سے کہ وہ دن آئے، لا مرد لہ من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے اس دن کا ٹلنا نہیں ہے، یومئذ یصدعون، اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، من کفر فعلیہ کفر، کفر کرنے والوں کا وبال ان کا کفر ہوگا، ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی لیے آرام گاہ کو سنوار رہے ہیں، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کافروں کو۔ 26 سے یہ بھی پڑھ ہی لیتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان یرسل الریاح، کہ اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتے اور چلاتے ہیں، مبشرات، خوشخبریاں دینے والی بنا کر، ولیذیقکم من رحمتہ، اور اس لیے تاکہ اللہ تمہیں چکھائیں اپنی رحمت کا مزہ، ولتجری الفلک، اور اس لیے کہ تاکہ کشتیاں چلیں، بامرہ، اسی کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو، ولقد ارسلنا من قبلک رسلا، اور ہم ہی نے بھیجے آپ سے پہلے بھی رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، پس وہ نبی ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے، فانتقمنا من الذین اجرموا، بس جن لوگوں نے جرم کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہم پر لازم ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ زمین کا فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں اور تری میں، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ زمین ہر طرح کا جو فساد آتا ہے وہ بدعمالیوں کی وجہ سے ہی آتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ زمین کی اصلاح اور حالات کی اصلاح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ہے۔ خشکی سے مراد میدان ہیں، جنگل ہیں، تری سے مراد جو ہے سمندر، دریا وغیرہ ہیں۔ بار خشکی کو کہتے ہیں اور بحر تری کو کہتے ہیں۔ اور خشکی کے اندر فساد کیا ہے؟ بارش کا نہ ہونا، پیداوار کا نہ ہونا، قحط سالی آنا، یا قتل و غارت وغیرہ، خوف آ جانا۔ اور تری کے فساد سے مراد کیا ہے؟ بارش کا رک جانا، جس سے پانی کے جانور اندھے ہو جاتے ہیں۔ اگر بارشوں کا اس کا سمندروں دریاؤں کے اندر پانی ختم ہو جائے تو پانی کے جانور بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ انسان کا قتل اور کشتیوں کا جبراً چھین جھپٹ جانا، یہ خشکی تری کا فساد ہے۔ اگر قتل و غارت گری عام ہو جائے، دہشت گردی عام ہو جائے اور امن نہ رہے تو یہ بھی فساد میں شامل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کے بادشاہ سے صلح کی اور اس کا بحر یعنی شہر اسی کے نام کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کے بادشاہ سے صلح کی تو آپ نے اس کا جو ہے نا سمندر جو تھا یا شہر اس کی کے نام کر دیا۔ پھلوں کا، اناج کا نقصان انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھل ضائع ہو جانا، کھیتیاں ضائع ہو جانا، یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نافرمان جو ہیں وہ زمین کو بگاڑنے والے ہیں، زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے ہیں، کیونکہ لوگوں کے گناہوں کی، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے فساد آتے ہیں۔
اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی عبادت سے زمین کی اصلاح ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے زمین پر ایک ہاتھ کا قائم ہونا زمین والوں کے حق میں 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ اگر اللہ کی مقرر کردہ ایک سزا کسی پر نافذ ہو جائے تو یہ اتنی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ 40 دن بارش ہوتی رہے، اس سے بھی اناج اور غلہ اور پھل اور سبزیاں اتنی نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم بڑھ چڑھ کر ہر الیکشن میں ووٹیں دیتے ہیں، لیکن ملک پاکستان میں کوئی شرعی حد نافذ نہیں ہے۔ شرعی حدود وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر، قرآن اور سنت میں آئی ہیں۔ چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو وہ سزا دینا جو قرآن نے بیان کی ہے، غیر شادی شدہ ہو تو 80 کوڑے اور جو ہے نا 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس صورت میں سنسار، اور اس کے علاوہ جتنی سزائیں قرآن میں بیان ہیں، اسلام میں بیان ہے، ان کو حدود کہتے ہیں۔ حدود تو یہ جو ہے بس ابھی تک قائم نہیں ہو سکی، اور شاید دنیا کے کسی اور ملک میں ہے، شاید سعودی عرب میں ہے میرا خیال ہے، ابھی بھی افغانستان میں ہے، افغانستان کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ میرے خیال میں کسی اسلامی ملک میں۔ اس لیے کہ جب حد قائم ہوگی تو مجرم گناہوں سے باز رہیں گے، جب گناہ نہ ہوں گے تو آسمانی اور زمینی برکتیں حاصل ہوں گی۔ چنانچہ آخری زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اس پاک شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ خنزیر سور پوری زمین میں نہیں رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جہاں بھی خنزیر ہے مار دو۔ ابھی تو لوگ مختلف کافر جو ہے وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، وہ اس کو مرنے بھی نہیں دیتے، ہمارے لیے تو ناپاک یہ جانور ہے۔ اور اسی طرح سلیب کو بھی توڑ دیں گے کہ سلیب جہاں پر بھی ہے سب جگہ ختم کر دی جائے۔ جزیہ جو ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے کہ اب آئندہ سے جزیہ نہیں ہوگا، یا تو مسلمان یا پھر تلوار۔ جب آپ کے زمانے میں دجال اور اس کے مرید ہلاک ہو جائیں گے، یاجوج ماجوج تباہ ہو جائیں گے، تو زمین سے کہا جائے گا اپنی برکتیں لوٹا دو۔ چنانچہ ایک انار میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار کو لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کھائے گی۔ ایک انار کو لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کھائے گی، اور ایک جماعت کو یہ پورا انار کافی ہو جائے گا۔ اور انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ کئی لوگ اس کے چھلکے میں سایہ حاصل کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ ایک اونٹنی کا اتنا دودھ نکلے گا وہ پورے قبیلے کو کافی ہو جائے گا، اتنی برکت ہوگی۔ اللہ، خیر و برکت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ ساری برکتیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جاری کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ جتنا جتنا عدل و انصاف بڑھے گا ویسے ویسے خیر و برکت بڑھتی جائے گی۔ اس کے برخلاف فاجر شخص کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کے مرنے پر بندے، شہر، درخت، جانور سب راحت پا لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو کوئی گناہگار فاجر آدمی مرتا ہے تو اس سے انسانوں کو بھی سکھ پہنچتا ہے، جانوروں کو بھی پہنچتا ہے، شہروں کو، درختوں کو، سب کو پہنچتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ زیاد کے زمانے میں ایک تھیلی ملی جس میں کھجور کی بڑی گٹھلی جیسے گیہوں کے دانے تھے، اور اس میں لکھا ہوا تھا، زیاد کے زمانے میں ایک تھیلی ملی، اس کے اندر ایسے دانے تھے جیسے کھجور کی بڑی گٹھلی ہوتی ہے، گندم کے دانے اتنے بڑے بڑے، اور اس میں لکھا ہوا تھا یہ اس زمانے میں اگتے تھے جس میں عدل و انصاف سے کام لیا جاتا تھا۔ فساد سے مراد شرک ہے، جب شرک ہوگا تو پھر جو ہے یعنی کہ یہ سارے چیزیں جو ہے برپا ہوں گی، نعوذ باللہ۔ مال اور پیداوار کی اور پھر اناج کی کمی بطور آزمائش کی ہے، اور بطور ان کے بعض اعمال کے بدلے کی ہے۔ بعض دفعہ مال اور پیداوار جو کم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف آزمائش ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں۔ بعض دفعہ بدعمالیاں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آزماتے ہیں، صرف بعض دفعہ بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم لوگوں کو اچھائیاں دے کر بھی آزماتے ہیں، ہم لوگوں کو برائیاں اور تکلیفیں دے کر بھی آزماتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں۔ اچھے حالات آتے ہیں، صحت ہوتی ہے، اچھا گھر ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، کوٹھی ہوتی ہے، کوئی کبھی بیمار ہی نہیں ہوتا، تو بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اور کبھی بیماریاں تکلیفیں آتی ہیں تو پھر اللہ دیکھتے ہیں کہ میری طرف آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ شکایتیں تو نہیں کرے گا مجھ سے، گلے شکوے تو نہیں کرے گا، میری طرف آ کے دعا کرے گا مجھ سے مدد مانگے گا کہ نہیں مانگے گا۔ اور فرماتے ہیں زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ تم سے پہلے جو لوگ مشرک تھے ان کا کیا نتیجہ ہوا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ کے دین پر مستحکم ہو جاؤ، فاقم وجہک للدین القیم، سیدھے دین پر تم اپنا چہرہ بھی سیدھا کر لو۔ کیا مطلب؟ اپنے دین پر جم جاؤ، اسلام پر، اور چستی کے ساتھ اللہ کی فرمانبرداری کرو، مضبوط دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے یا موت کا دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، جس کا پھر اللہ کی طرف ٹلنا نہ ہو۔ جب اس کے آنے کا اللہ حکم دے دیں گے پھر اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس دن نیک بعد سب الگ ہو جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک بھڑکتی آگ میں۔ کافر اپنے کفر کے بوجھ تلے دب رہے ہوں گے، لوگ اپنے کیے ہوئے نیک اعمال کے بہترین آرام اور عیش پر خوش اور خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم بہت شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہمارے والدین مسلمان، ہم خود مسلمان، اس کے لیے ہمیں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ ورنہ جو ہے کسی اور اگر مذہب کے اندر ہو تو سارے بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں، فلاں خاندان برادری ناراض ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر بہت بڑھا چڑھا کر دیں گے، ایک ایک نیکی کا بدلہ 10 بلکہ 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے ملے گا۔ اللہ ہم سب کی نیکیوں کا اجر ہمیں جو ہے نا 700 گنا، کئی ہزار گنا کر کے عطا فرمائے۔ کفار اللہ کے دوست نہیں ہیں لیکن ان پر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور مسلمان بھائی کی
اعانت کرنے پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ بارش کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بھینی بھینی ہوا چلاتے ہیں اور لوگوں کو بارش کی امید دلاتے ہیں۔ یعنی یرسل الریاح مبشرات، اس کے بعد مینہ برساتے ہیں تاکہ بستیاں آباد رہیں، جاندار زندہ رہیں، سمندروں اور دریاؤں میں جہاز اور کشتیاں چلیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ سمندروں اور دریاؤں میں پانی بھی بارش ہی کی وجہ سے ہے۔ بارشیں آتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، تو ہواؤں کی وجہ سے کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ ہوا ٹھہر جائے تو بھی کشتیوں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور تجارت اور کمائی دھندے کے لیے لوگ ادھر ادھر آ جا سکیں۔ لہٰذا بہت زیادہ کاروبار کا دار و مدار جو ہے وہ بحری راستے سے ہوتا ہے۔ ہوائی راستے سے بھی چیزیں آتی ہیں، بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے، لیکن بحری راستے سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہ انعامات اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہم اجعلنا شاکرین۔ شکر ادا کرنے کی دعائیں بھی ہیں، 2 دعائیں تو قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، جس میں آدمی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم یہ مجھ سے دعا کیا کرو، اے اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے آپ۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا جو آئی ہے قرآن میں 21ویں سپارے میں ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری دعا ہے رب اوزعنی، وہ بھی سیم یہی الفاظ ہے، آخر میں تھوڑے سے مختلف، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور ایک اور شکر ادا کرنے کی دعا ہم ہر نماز کے بعد وہ مانگنا سنت ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ جو ہے نا سنت مسنون دعا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسکین اور تسلی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی امتوں نے ٹیڑھے اور ترچھے جملے آگے ان کے اوپر کسے، وہ بھی صاف روشن واضح دلیلیں معجزے اور احکام لائے تھے، بالآخر جھٹلانے والے عذاب کے شکنجے میں کس دیے گئے اور مومنوں کو اس وقت ہر قسم کی برائی سے نجات ملی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحم کرنے کو فرض کر دیا ہے۔ ابن ابی حاتم میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کو بچائے، جب کسی کی آبرو کو بچائے، اگر اس کی عیب کو پتہ بھی ہے پھر بھی نہیں ذکر کر رہا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس سے جہنم کی آگ کو ہٹا لے۔ اللہ مجعلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اس کا مطلب ایمان والوں کی مدد تب ہوتی ہے جب آدمی اپنے بھائی کی بھی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم مسلمانوں کی عزت کا خیال رکھیں ہر لحاظ سے۔ اللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا